حضرت جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے؟ آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے؟ دنیا اس کو دیوانہ کہتی تھی، بہلول دیوانہ۔ لیکن سعدی بولے کہ سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است، کہ اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اور اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے، سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا اور وہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یا رب یا رب۔ اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، پراگندہ سی حالت ہے، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ لیکن فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ غذا حرام کے مال سے اسے حاصل ہوئی تھی۔ فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو تھام کے کھڑا ہے، ملتزم سے لپٹ کے رو رہا ہے، وہ حتیم میں کھڑا ہے، وہ کعبہ کے اندر بھی چلا گیا، کعبہ کی چھت پہ سقف بیت اللہ پہ بھی کھڑا ہے، مطاف میں کھڑا ہے، وہ حجر اسود کے ساتھ لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یمد یدہ، اس کے ہاتھ لمبے لمبے ہیں، یا رب کے کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اور اشعث اغبر، غبار آلودہ بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور حالت پراگندہ ہے کہ کسی کو گزرتے ہوئے بھی ترس آ جائے، اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہے تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا لباس اور غذا حرام کی تھی۔ فأنا یستجاب لذالک، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ بلکہ علماء نے لکھا کہ جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے اس کی اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے بندے اولیاء کاملین دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا ہے جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اس لیے رزق کی پاکیزگی یہ بہت اہم ہے۔ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رزق پاک ہوگا، تمہارا رزق ستھرا ہوگا، تمہارے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوگا، اور اگر تمہارے سینے میں غل، غش اور حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر تم غور کرو کہ تمہارے رزق میں کوئی مسئلہ ہے۔ تم کھاتے ہو
اس کے نتیجے کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت، سستی اور کاہلی اور عبادت سے دوری پیدا ہو رہی ہے۔ جو رزق حلال ہے وہ عبادت کے لیے تقویت پیدا کرتا ہے، وہ تمہیں سچائی کی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اہم ترین چیز جو ہے وہ رزق کی پاکیزگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حر بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور اس کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے با چنی ساما سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ان کا مقصود یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے، ذرا ان کے کلمات سنیے، اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے آیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ، میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیر خواروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی۔ اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے اور طوفان تو بفر چکے ہیں۔ انہوں نے قد لازموا طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، اور فساد پپا ہو گیا تھا، وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے، وَحَلُّ حرام اللہ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ، جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے، تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا، اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، بلکہ بہر حق در خاک و خون غلطی داست، مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا، پس بنائے لا الہ گردی داست،
اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا۔ امیر حمزہ کا ایمان لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی تو کفار کے اندر یہ خبر ایک بجلی بن کے گری، تو وہ بھی دارالندوہ میں بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ آج ایک حمزہ بن عبد المطلب گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا تو یہ تو طاقتور ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب مجلس میں موجود تھے، کہا تم قصہ چھوڑو، یہ کام میرے ذمہ رہا، میں بانی اسلام کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیتا ہوں۔ روز روز کا قصہ ہی تمام ہوتا ہے، تلوار حمائل کی اور ارادہ قتل سے گھر سے نکلتے ہیں، تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی ہے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تلوار حمائل کی ہے، بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کی آرزو ہے، گھر سے نکلتے 22 سال کی عمر ہے، جوانی ہے، بانکپن ہے، چہرے پہ جلال ہے، خطاب کا جری جواں بیٹا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، دیکھا اور کہا کہ کیا تیور ہیں اور ارادے کدھر کے ہیں؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا اس کی روشنی تو تمہارے گھر میں بھی پہنچ گئی ہے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید وہ بھی اس آقا کے غلام بن گئے۔ بس غصے میں بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ اندر قاری قرآن ان کو قرآن سکھا رہا ہے۔ اہل خانہ سمجھے عمر آئے ہیں اور تیور بھی اچھے نہیں ہیں، قاری کو کہیں گوشے میں چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ بہن پہ ٹوٹ پڑے، مار دھاڑ شروع کر دی۔ تم سابی ہو گئی ہو، تم نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ تو بہن بولتی ہے عمر سنو، تم خطاب کے بیٹے ہو نا، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے موقف سے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر یہ بجلیاں کیسے آ گئیں۔ تو سوچنے لگے اور کہا اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ عمر بدن دھو رہے ہیں، میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں قاری قرآن کے ورق لے کے آ گیا اور تلاوت ہوتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ تلاوت ہوتی جا رہی ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی، چلو مجھے حضور کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ اللہ اکبر۔ دار ارقم میں حضور تشریف فرما تھے، تلوار اس طرح حمائل کی ہوئی ہے اور اسی حالت میں حضور کی دہلیز پہ جا رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا صحابہ نے، کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہے ہاتھ میں۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادہ خیر سے آ رہے ہیں استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، بٹھائیں گے، عزت دیں گے، اور اگر ارادہ اچھا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹیں گے۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر حضور کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں اور میرے حضور کہتے ہیں عمر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ، اور یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی عمر کی زبان سے کلمے کی صدا سنتے ہیں صحابہ، اتنے زور سے اللہ اکبر بے ساختگی میں کہتے ہیں مکے کی گلیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایمان لانے کے بعد جناب عمر حضور سے پوچھتے ہیں حضور ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں، اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ ہمیں صحن حرم میں جانا ہوگا۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنتی ہیں 20-20 افراد کی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر کرتے ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چلتے ہیں، درمیان میں میرے حضور ہیں، اور صحن حرم میں پہنچ کے رب کی نماز ادا کی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب بنا۔
وقار کی علامت بن گیا۔ ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے، اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور خلفائے راشدین کی سنت پر، ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ قرآن و حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان سے بچھڑ گیا تو وہ آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑنے میں ہی عافیت ہے، الگ راستہ اختیار کرنے سے یقیناً انسان نقصان میں جا گرتا ہے۔ جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی، تو جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اور اس وقت تشدد، افتراق اور جو نظریاتی انتشار پیدا ہو گیا ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ معتدل عقیدے پہ قائم رہیے، ہمیشہ تشدد سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دوسرا ادب کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا۔ جب ادب ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو پھر وہ راستے نکلتے ہیں جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ جس نظریے کی بنیاد میں ادب نہیں، چاہے انبیاء علیہ السلام کا ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے، اصحاب پیغمبر کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا ادب ہے، اولیاء کا ادب ہے، جس نظریے کی اساس میں ادب کا عنصر نہیں ہے اس نظریے کو ہم نظریہ اسلام ہی نہیں مانتے۔ تو ادب سے شروع ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے، اور یہی اعتدال کا راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ کا طریق ہے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے۔ جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ایک عام شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ جائے کدھر۔ ہر آئے دن ہم کوئی نئی فکر اور نیا فتنہ نشو و نما پاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو پھر کس طرح ہم حق کی پہچان اور حق کی معرفت کو اختیار کریں؟ تو صاحب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسلاف نے جو چیزیں طے کر دی ہیں وہ طے شدہ ہیں، ہمیں کسی نئے راستے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ زجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کم نظر علماء کی اقتدا سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اسلاف ہیں ان کے طریق پر تم چلو، چونکہ ان کا طریق صحیح طریق تھا۔ کیوں؟ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ ان کے جو نظریات تھے وہ کسی غرض کے تحت نشو و نما نہیں پائے تھے، انہوں نے اپنی خواہش اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دلیلیں نہیں ڈھونڈی تھی، بلکہ جو دین تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں راستہ اور راہ عمل عطا کیا اور عقائد ہمیں دیے۔ ایک بہت بڑا نام امام الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں کو اور اپنے پاس جو لوگ بیٹھے تھے ان کو گواہ بنا کے ایک بات کہی، اور کہا کہ میں ایک گہرے سمندر میں پھنس گیا ہوں، اور میں نے اسلام اور اہل اسلام کے علوم کو چھوڑ دیا، اور میں ایسے علوم کی تلاش میں سرگرداں رہا جن سے مجھے منع کیا گیا ہے،
اور اگر اللہ کی رحمت میری یاوری نہیں کرتی تو میں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں. اور اب میری آخری سانسیں چل رہی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں تم کو الوداع کہہ دوں گا. تو امام الحرمین امام جوینی نے کہا کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں اپنی بوڑھی ماں اور نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ اپنی جان دے رہا ہوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو میری بوڑھی ماں کا عقیدہ ہے. عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. تمہارے آبا و اجداد کی عقل ہوس سے پاک تھی اور غرض اور لالچ کی بنیاد پر انہوں نے عقیدوں کا کاروبار نہیں کیا، بلکہ ان کا وہی عقیدہ تھا جو شریعت کے ماخذ سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو آج میں بھی اپنی بوڑھی ماں کے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اس ماں کو جس نے لوریاں دیتے ہوئے مجھے عقیدہ پڑھایا تھا کہ میں صدقے پاک محمد تو جڑا نانا حسن حسین دا ہے. تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ کھڑے ہیں. میں 94 برس کے اس بوڑھے باپ کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں کہ جس نے ہمیں لوریاں دیتے ہوئے یہ عقیدہ دیا تھا، ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی، اس تصویر نورانی وچوں غیراں رمز نہیں پائی. تو ہمارا عقیدہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے، صحابہ کے حوالے سے ہو، اہل بیت کے حوالے سے ہو. تو آئیے اس زمانے کے اندر ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کی چوکٹ کے بھی نوکر ہیں. تو ہمیں اپنے عقیدوں کو اپنے ماضی کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور کال اور عقول اور اس دور کے فتنوں سے بچ کر کے ہمیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے جڑنا پڑے گا. فکر شاں ریست ہمیں باریک تر، ورے شاں با مصطفیٰ نزدیک تر. اقبال کہتے ہیں ان کی فکر جو تھی وہ اس نے نور لیا تھا حضور کی دہلیز سے، اور ان کا ورع اور ان کا تقوی حضور علیہ السلام کی ذات سے مستنیر تھا. لہٰذا اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمیں خیریت، ہمیں عافیت، ہمیں روشنی، ہمیں نور نصیب ہوگا. تو اپنے عقائد کو اپنے اسلاف کی مطابقت کے اندر ڈھالنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا، جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا. کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا، تو آپ یوں ادھر ہو جانا. یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا. اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں. تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں. پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے. اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا. تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا. مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے. مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ایصال الی المطلوب. تو ہدایت کا یہ مفہوم، اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی. ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے. وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے. یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے. ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے. قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا. سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا. دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا. یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے. لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے. اسی طرح خیر اور شر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا انسان کو. پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے. کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے. یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
اللہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ فطری جبلی ہدایت ہے، لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا، وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر۔ دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہ کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی ہے، قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فی ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مستقیم بالکل، اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، کیونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مطالبے کو سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے علاوہ شریعت میں سجدہ کسی کو روا نہیں۔ سجدہ تعبدی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تو کسی کو بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی نہیں ہوا، چونکہ شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کے بھی روک دیا گیا تاکہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت ہے، اور عبادت کا جو نقطہ کمال ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر عبادت کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت رب کی سجدے میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے بندہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میرا سر تیرے حضور جھکے گا۔ تو یہ جو تقدم ہے ایاکا کا وہ اس لیے ہے تاکہ یہ حسر پیدا کر دیا جائے کہ ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ اچھا، اب یہاں ایاکا عابدو بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نعبدو ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ جوڑ کے پیش کر، کہ
کہ مالک جس طرح تیرے بندوں کے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی ان کے ساتھ تیرے حضور جھکا ہوا ہے، ان کی عبادت قبول کرے گا تو ٹوٹی پھوٹی شکستہ عبادت میری بھی قبول فرما لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیرے سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ استعانت اون سے ہے، اور استعانت کا معنی پھر یہ طلب ماخذ ہے نا اس کا، خاصہ باب استفعال کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا طلب الاون، مدد کا طلب کرنا۔ تو ہم اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ جو ہے مدد طلب کرنا، نصرت اور تائید طلب کرنا، وہ بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور مدد اور نصرت بھی اسی سے ہی طلب کی جائے گی۔ جس طرح ایاک کا معنی میں حصر پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایاک کو اسی طرح مقدم کر کے وہی زور یہاں کلام میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ باقی مجازن اگر کسی سے آپ طلب کرتے ہیں مدد، تو آپ کے اعتقاد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری یہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہاں آج کل جو ہے وہ نور بٹ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے نور دے دیا، تو نور تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہوگا۔ تو اسی طرح صالحین سے، نیکوکاروں سے روحانی معاملات کے اندر جو استعانت طلب کی جاتی ہے تو وہ اسی معنی میں ہے۔ حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ استعانت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ باقی رہی بات عبادت کی، تو عبادت تو کسی کی مجازن بھی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک تجھ سے صراط مستقیم طلب کر رہا، ہدایت مانگی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی۔